دنیا کا ساز و سامان بناتے بناتے ہم تھک جاتے ہیں۔ جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر آ کر دستک دینے لگتی ہے۔ زندگی سمیٹنے والا آ کر سمیٹ کر لے جاتا ہے، سب سامان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آخرت بنانے کا وقت ہے۔ اس لیے اپنی قبر کو یاد کیا کیجیے۔ حشر کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت کو یاد کیا کیجیے۔ حضرت ربیع بن خفین ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک فاحشہ عورت جو کہ بڑی خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک تھی، حاسدین نے اسے 1000 درہم دے کر کہا کہ تو ربیع کو گمراہی پر لے آ۔ سب سے بڑے فتنے کی ابتدا تو عورت ہی سے ہوتی ہے، بالخصوص جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہوگا، جبکہ مال ویسے ہی انسان کو اندھا کر دیتا ہے جیسے کہ آج ہم لوگ اندھے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے سب سے بہترین لباس زیب تن کیا، اچھی خوشبو لگائی، بہترین بناؤ سنگار کیا اور اپنے آپ کو سجایا اور سجا کر تیار کیا۔ حضرت ربیع عشاء کی نماز پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ ایک دم چہرہ کھول کر بڑے نخرے کے ساتھ، بڑے ناز و انداز کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت ربیع کے سامنے فوراً آ گئی۔ جب حضرت ربیع کی نظر پڑی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے، جس حسن کی بنا پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، ذرا سوچ تو صحیح، اس دن کو تو یاد کر جب اللہ تجھے کسی بیماری میں مبتلا کر دے، تیرے چہرے کی رونق چھین لے، تیری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، تیرا حسن کہاں جائے گا، تیرا حال کیا ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا اور تیری اسی چمکتے دمکتے چہرے پر جس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے۔ وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے، تیری بالوں کو نوچیں گے، تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے الگ کر دیں گے۔ تو ایک ڈھانچہ کی صورت میں پڑی ہوگی اور تو وہ دن بھی تو یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کر بٹھائیں گے، تجھ سے سوال کریں گے، تو بتا تو صحیح آج تو کس چیز پر حسن کرتی ہے، آج تو اپنے حسن پر ناز کرتی ہے جو کل کو کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ حضرت ربیع نے اس درد سے اس عورت سے بات چیت کی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی، یہاں تک کہ اس کے پاس لوگ دعائیں کرانے آتے تھے۔ توبہ کرنے سے بڑے بڑے گناہوں کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فاحشہ عورت ولیہ بن سکتی ہے، عابدہ زاہدہ بن سکتی ہے توبہ کرنے سے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا جو کچھ بجاتا تھا۔ اس وقت میں جو بجانے کا کوئی آلہ تھا، اسلام میں گانے بجانے کی حرمت ہے، اسے سنانا سب گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گویہ چھپ چھپ کر یہ کام کیا کرتا تھا، اس نے یہ روزگار بنایا ہوا تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی تو لوگوں نے اسے سننا چھوڑ دیا، کمائی کا ذریعہ جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا، تو فاقوں پر فاقے آنے لگے، بھوک سے بے تاب ہو کر رونے لگا، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، اس کی روزی ختم ہو گئی۔ ایک روز جنت البقیع میں گیا اور بیٹھ کر رونے لگا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، جب تک میری آواز تھی لوگ مجھے سنتے تھے، اب آواز ختم ہو گئی ہے تو کوئی نہیں سنتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تو سب کی ہر حال میں سنتا ہے۔
میں نے سنا ہے کہ تو سب کی ہر حال میں سنتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول فرما، میری مصیبت دور کر دے۔ حضرت عمر مسجد میں سو رہے تھے، القا ہوا، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو، وہ مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر اٹھے اور دوڑتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے۔ وہ بوڑھا آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ تیری مدد کروں، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے تاکہ میں تیری مدد کر سکوں۔ وہ کہنے لگا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ رونے لگا، ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، کہنے لگا اے اللہ ساری زندگی میں تیری نافرمانی میں رہا، تیری ہر مجلس اور ہر رات غفلت میں گزاری، میرا ہر دن نادانی میں گزرا، جب میرے سارے سہارا ٹوٹ گئے اور میں نے اپنے آپ کو بے بس پایا، لاچار پایا، تو تجھے پکارا، تو نے پھر بھی میری ایک آواز پر لبیک کہی اور مجھے بلایا نہیں۔ اس درد سے فریاد کی کہ زوردار چیخ ماری اور جان نکل گئی۔ اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس رب سے ناتا توڑ کر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کامیابی نہیں ہے، آ جاؤ اپنے رب کو راضی کر لو، مسجدوں میں آ جاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو مسجدوں کی زینت بناؤ، اپنے رب سے صلح کر لو۔ یہ مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ عورتیں پردوں میں آئے، جوان نماز میں آئے، نبی کی سنت کو اپنائے، چہرے پر داڑیاں رکھیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، توبہ کا کر لو توبہ، اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔